اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مجھ ناچیز محمد رضا قادری کی طرف سے 12 ربیع الاول شریف کے جلوس کی پرخلوص مبارکباد قبول فرمائیں۔ حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس جلوس میں آپ شریک ہوئے ہیں وہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جو انبیاء کا امام بھی ہے، مرسلین کا سردار بھی ہے، اور جس کی وجہ سے ساری دنیا بنائی گئی، آج ہم اور آپ انہیں کے جلوس میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اللہ رب تبارک تعالیٰ ایسی طرح شرکت کا موقع عنایت فرمائے۔ لیکن بڑے دکھ کے بعد کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ تو ایک طرف قائد تلاش کرتے ہیں، ایک طرف رہنما تلاش کرتے ہیں، ایک طرف پیشوا تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب رہنما آپ سے کچھ گزارش کرتا ہے، کچھ التماس کرتا ہے، کچھ آپ کے سامنے آپ سے معروض کرتا ہے، تو آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے قائد نے کہا کیا ہے۔ اس طرح قیادت نہیں چلتی ہے۔ جب آپ حضرات سے کہا گیا تھا کہ آپ حضرات کو ڈی جے نہیں رکھنا ہے، بھلے حکومت کی طرف سے کچھ اجازت ہو، آپ کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے، اور جس نبی محترم کے جلوس میں آپ نکلے ہیں، آپ ان کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ناراض کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ تو کیسے راضی ہوں گے جب آپ ان کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایک ایک حکم پر آپ عمل کریں۔ خیر عملہ ہی چکا ہے۔ ہماری جماعت میں بہت سے علماء شعراء سبھی ہیں، سب رہیں گے، لیکن آپ حضرات ایک بات کا خیال رکھیں، یہ جلوس اس نبی محترم کا جلوس ہے جو آیا تھا تب بھی آپ کو یاد کر رہا تھا۔ دنیا کے سارے پیدا ہونے والے بچے، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، رسول ہو، جو بھی آئے روتے ہوئے آئے، لیکن ہمارا آپ کا پیغمبر جب آیا روتے ہوئے کو اٹھاتا ہوا آیا، اپنی بیوی کی فکر کرتا ہوا نہیں آیا، اپنی بیٹی کی فکر کرتا ہوا نہیں آیا، اپنے نوازوں کی فکر کرتا ہوا نہیں آیا تو سب سے پہلے اپنے معبود کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اور جانتے ہو کیا کہا تھا؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اے میرے پروردگار، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے، میں اس کا معاملہ کروں گا۔ جب پورے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، اور پورے وہاں فرمایا ہے ہمارا سب سید ہوگی رب کا فتروا، اے محبوب آپ کو ہم اطلاع دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ نبی ہمارا اتنا خیال رکھے اور ہم اس نبی کے احکام کس طرح سے پالن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہوش سے ناخن لیجیے، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو اپنے رسالت کا کہنا نہیں مانتی ہے، اپنے ہادی کا کہنا نہیں مانتی ہے، اپنے پیغمبر کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ یقیناً آج اچھے جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں کہ ہم ثواب کمائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوس میں شریک ہو کر ثواب کمائیں گے، لیکن آج دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر گناہ مول لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اجازت ہے تو اس کے کچھ اصول بھی ہیں، کتنی آواز ہونی چاہیے، کیسی آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا، آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو گاڑی لے کر کے آئے ہیں اپنی گاڑیوں کے ڈی جے کے آواز پر پابندی کریں، کنٹرول رکھیں۔ جس نبی محترم کے جلوس میں آپ شریف ہوئے ہیں، ذرا آج کے تعلق سے نعرے سنیے۔ ہمارے مولوی وقار صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، چاہے تو سمندر میں آگ لگا دیں، چاہے تو فضا کو تار تار کر دیں، یہ انداز بیان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
دیکھ رہے ہیں اور یہ شہر اپنا حکم فرما رہے ہیں، اور جو لوگ یہ تماشا کر رہے ہیں بالکل ہوش کے ناخن میں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے علماء بدنام ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء آگے نہیں آتے۔ علماء ہر وقت آپ سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کی علماء کی بات مانیں۔ اس لیے علماء آپ کی قائد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ اپنے نبی کے چرچے میں چل رہے ہیں، تو ہمیں بھی ہوش کے ناخن ہونا چاہیے کہ ہمیں چلتے میں کیسے جانا ہے، چلتے میں کس طرح چلنا ہے، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے اور لب پر نعت نبی ہونا چاہیے، زبان پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ ابھی کل میں نے جمعے میں بھی تقریر کی ہے، کل میں نے بھی جلسے میں جو ہے تقریباً 10 لوگ کو جو ہے داڑھی رکھایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے کوئی ایسا اس میں جو آج ہے کہ آج 1500 سال نبی کا جلوس ہونے والا ہے، ہم جو ہے ہر سال جشن مناتے ہیں، لیکن رسول کے سنت پر بھی عمل کریں گے۔ اس لیے داڑھی رکھنا علماء سے پوچھیں، یہ سنت ہے، اس لیے دنیا کی ہر چیز تو ختم ہو جائیں گی، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو نبی اپنا جلوہ دکھائیں گے اور کہیں گے یہ میری سنت کو لے کر کے آیا ہے، اسے جو ہے قبر میں سکون سے سونے دیا جائے۔ کلمہ نے رسول کو کہا، لیکن اپنے علماء کی بات مانیں، اس لیے کہ آپ کے علماء اور نعروں کا دھیان رکھیں۔ اس لیے تمام علماء اور حفاظ طالب علم چل رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ جو حضرات میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم کو آتا نہیں، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا تھا مدرسہ ہم سے بات کریں یا مدرسے چلے جائیں، ایک ایک دو طلبہ لے لے، وہ نعت آپ کو سنائیں گے، نعت نبی پڑھیں گے، دوسری پڑھیں گے۔ ارے جو پڑھتے ہوئے چلنے میں اچھا لگتا ہے وہ یہ ڈی جے میں کیسٹ لگا کے سننے میں تھوڑی اچھا لگتا ہے۔ اور جو حضرات دیکھیں ابھی میں نے کہا تھا پہلے بھی، اور یہ جو آتش بازی یہ تمام چیزوں سے ہمارے علماء منع کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ باز ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کا جلوس ہے، آپ خود خراب کرتے ہیں، بعد میں دوسرے کے اوپر زحمت آتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ اہل سنت۔ آخری بات اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو جلوس کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر چلنا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے چلنا ہے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلنا ہے جی، اور نعت پاک جو ہمارے شعراء حضرات نعت خواہ حضرات پڑھیں گے تو آپ اس کو سماعت کرتے ہوئے آواز میں آواز ملا کر کے چلیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ درمیان جلوس کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں جو قانون کے خلاف ہو، اور پھر قانون اپنا کام کرے تو آپ بعد میں کہیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ لہذا آپ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اور ابھی خبر آئی ہے کہ پیچھے پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، کیا یار تماشا بنا رکھا ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے شہزادوں، کچھ تو یار سمجھ سے کام لو۔ خیر اللہ رب تبارک تعالیٰ ہم نے آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے۔